السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 8ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو اس آف لائن کلاس میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم پروز نمبر 6 جولیس سیزر پڑھتے ہیں۔ اس کے ہم نے 2 حصے پڑھے، آج ہم تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک لمبی چھوڑی لیسن ہے۔ تو جہاں پہ ہم نے کل اختتام کیا تھا، اس کے کچھ آخری باتیں کچھ آپ کے لیے میں پھر سے دہراتا ہوں۔ یعنی جب ایک سیکرٹ میٹنگ ہوئی بروٹس اور اس کے ساتھیوں کے بیچ میں، تو وہاں پہ انہوں نے اپنے پلانز جو ڈسکس کیے اور آخر پہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے بروٹس کو مارنا، یہ سیزر کو مارنا ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی چلی تھی کہ مارک اینتھونی کو بھی مارا جائے، لیکن آخر پہ یہ ہوتا ہے سو اٹ واز ڈیسائیڈ دیٹ اونلی سیزر شوڈ ڈائی، صرف سیزر کو ہی مرنا ہوگا۔ آگے بڑھیں گے۔ یہاں پہ جو پیج نمبر 41 سے یہاں سے جو لکھا ہوا ہے the next day was dark and cloudy، تو اگلے دن کی بات اگر کریں گے، اگلا دن there had been thunder and lightning all night long with terrible storms of wind, and the whole earth had shaken and trembled. Caesar was begged by his wife Calpurnia not to go to the Capitol that morning. She had had a most frightening dream in which Caesar's statue, which stood in the marketplace, had poured forth blood, and the Roman people came smiling to wash their hands in it. تو اگر ہم یہاں سے اس کا اردو ترجمہ شروع کریں گے تو اگلا دن سیاہ اور ابر آلود تھا۔ ساری رات بادل گرج رہے تھے، آسمان میں بجلی چمکتی رہی تھی، طوفان آیا تھا، زمین ہل رہی تھی اور کانپ رہی تھی۔ سیزر کی بیوی کاپرنیا نے اس سے التجا کی کہ وہ صبح کیپٹل نہ جائے۔ اس نے ایک بہت ہی بھیانک خواب دیکھا، جس میں اس نے دیکھا کہ سیزر کا مجسمہ اسٹیچو جو کہ بازار میں لگا تھا، خون اگل رہا تھا، اور روم کے لوگ مسکراتے ہوئے آئے اور انہوں نے اس کے خون سے اپنے ہاتھ دھوئے۔ اس نے سیزر کو بتایا کسی نے بازار میں ایک شیر کو گھومتے ہوئے دیکھا، اور قبروں سے مردے نکل کر باہر آئے، اور ہوا میں جنگ کے وقت ہونے والی آوازیں تھیں۔ آدمی اور گھوڑے درد سے کرا رہے تھے، اور سیزر یہ سب چیزیں سمجھ سے پرے ہیں، اور مجھے ان سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ خطرے کی اطلاع ہے، تمہارے ساتھ کوئی بھیانک حادثہ ہونے والا ہے۔ یعنی اس طرح سیزر کو اپنی بیوی جو ہے وہ روک رہی ہے۔ تو آگے جو ہے سیزر tried to comfort his wife, but at last she was successful in persuading him to stay at home. Cassius had suspected that this might happen, and he sent Decius to call the Caesar and bring him to Capitol. When Decius heard about Calpurnia's dream, he laughed at her fears. You have interpreted the dream all wrong. تو اگر ہم اس حصے کی بات کریں تو یہاں پہ سیزر نے اپنی بیوی کو دلاسا دینے کی بھرپور کوشش کی، لیکن آخر پر وہ اسے گھر پہ ہی رکنے کے لیے منانے میں کامیاب ہو گئی۔ پرسیولی لفظ جو آیا ہے اس کا مطلب ہے منانے والے انداز میں۔ کیسیس کو ایسا ہونے کا شک تھا، اور اس نے ڈیسیس کو سیزر کو بلانے اور اسے کیپٹل پر لانے کے لیے بھیجا۔ جب ڈیسیس نے کیلپرنیا کے خواب کے بارے میں سنا تو اس کے خوف پر ہنس دیا۔ یعنی اس نے ہنسا کہ آپ کو اتنا خوف کیوں طاری ہو رہا ہے۔ یعنی سیزر کی بیوی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تم نے خواب کا بالکل ہی غلط معنی نکالا ہے۔ سیزر کے مجسمے سے نکلتے ہوئے خون جس میں روم کے لوگوں نے اپنے ہاتھ ڈبوئے کا مطلب ہے کہ عظیم روم سیزر سے تازہ خون پائے گا۔ وہ سیزر کی طرف منانے والے انداز میں مڑا۔ اس کے معنی نکلتے ہیں کہ تمہاری حکومت میں لوگوں کو ایک نئی خوشی یا خوشحالی حاصل ہوگی۔
تو یہاں پہ اگر اگلے حصے کی یہاں سے بات کریں، یو ہیو ایکسپلینڈ اٹ ویل سیڈ سیزر، تم نے اس کی اچھی طریقے سے تشریح کی، سیزر نے کہا، یعنی کیسیس سے. Decius went to say, I have heard that people have decided to give this day a crown to Caesar. If you send them word that you cannot come, their minds may change. تو اگر یہاں اور ہم آگے جائیں گے تو یہاں پہ لکھا ہے besides they may make fun of you and say must we wait until Caesar's wife has better dreams. If Caesar hides himself, will they not whisper, see, Caesar is afraid. اس کے بعد جو ڈیسیس ہیں، ڈیسیس نے کہنا جاری رکھا، میں نے سنا کہ آج لوگوں نے سیزر کو تاج پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اگر تم انہیں یہ پیغام بیچتے ہو کہ تم نہیں آ سکتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ ان کا من بدل جائے. اس کے علاوہ شاید وہ تمہارا مذاق اڑائیں اور کہیں کیا ہم تب تک انتظار کریں جب تک سیزر کی بیوی اچھے خواب نہ دیکھ لے. اگر سیزر کو خود کو چھپا کر رکھے گا تو کیا وہ مدھم آواز میں نہیں کہیں گے، یعنی وسپرنگ نہیں کریں گے، خسر پسر نہیں کریں گے، دیکھو سیزر ڈر گیا ہے. سیزر اپنی بیوی کی طرف مڑا اور بولا، کیپرنیا اب تمہارا خوف کتنا احمقانہ لگ رہا ہے. مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں ان کے سامنے جھک گیا. اپنا گنچا اپنے بدن سے لپیٹے ہوئے وہ ڈیسیس کے ساتھ کیپٹل کے لیے چل پڑا. اب Caesar did not know that his enemies were all around him and at the Capitol. One after another they made some excuse to come up to speak to him until they all stood beside him. Then Casca drew his sword and drove his weapon deep into Caesar's back, and the others quickly followed, and last of all came Brutus. When Caesar saw that even his dearest friend was against him, he cried out in despair, You too, Brutus. Then fall Caesar, and he fell dying on the ground. تو اس کے بعد ایسا ہوتا ہے، سیزر نہیں جانتا تھا کہ اس کے دشمن کیپٹل پر اس کے چاروں طرف موجود ہیں. ایک کے بعد ایک وہ کسی نہ کسی بہانے سے اسے بات کرنے کے لیے اس کے پاس آنے لگے جب تک کہ وہ سب اس کے نزدیک آ کھڑا ہوئی نہ ہو گئے. تب کاسکا نے اپنی تلوار نکالی اور اسے گہرائی تک سیزر کی پیٹھ میں اتار دیا. دوسروں نے بھی اس کی پیروی کی اور سب سے آخر میں بروٹس آیا. جب سیزر نے دیکھا کہ اس کا گہرا دوست بھی اس کے خلاف تھا تو وہ ناامیدی میں زور سے چلایا، تم بھی بروٹس. تب تو سیزر کو مرنا ہی جانا چاہیے، اور سیزر زمین پر گر گیا اور مر گیا. تو اس طرح سے ہم نے یہاں تک جو ہے پڑھا، اور اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ کل آپ کے لیے پیش ہوگا. تب تک کے لیے خدا حافظ.